پاکستان نے بھی انگلینڈ کے خلاف تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے اپنی پلینگ 11 کا اعلان کر دیا ہے، اور اس سے پہلے انگلینڈ نے گزشتہ روز اپنے ٹیم کا اعلان کیا تھا جس میں 3 اسپنرز کھلائے گئے تھے، اور اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان ٹیم نے بھی اپنا پلان چینج کیا ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد ہریرہ، جنہیں گزشتہ کئی سیریز میں اسکواڈ میں تو شامل کیا گیا لیکن کبھی پلینگ 11 کا حصہ نہیں بنے، اور اسی طرح انگلینڈ کے خلاف یہ سیریز بھی گزر گئی اور محمد ہریرہ ٹیسٹ ڈیبیو کرنے کا موقع پانے کے انتظار میں رہے۔ اب یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ محمد ہریرہ، ایک تو ان کی حالیہ پرفارمنس ریڈ بال میں زیادہ آؤٹ کلاس نہیں تھی، اور جس کو موقع دینا چاہیے تھا، پہلی بات تو یہ کہ اس کو سلیکٹ نہیں کیا گیا، یعنی کہ قائد اعظم ٹرافی کے ٹاپ اسکورر صاحبزادہ فرحان، انہیں موقع نہیں دیا گیا۔ اور دوسری جانب عبداللہ شفیق مسلسل فلاپ ہو رہے ہیں، مسلسل ناکام ہو رہے ہیں، لیکن انہیں مواقع در مواقع دیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی جو کیٹیگری ہے سلیکشن کی، وہ عجیب طریقے سے پیمانہ بنایا ہوا ہے، ہر کسی کے لیے الگ پیمانہ ہے، ہر کسی کے لیے الگ معیار ہے۔ اگر ایک کھلاڑی 1 سے 2 اننگز میں ناکام ہوتا ہے تو اسے سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی کھلاڑی ناکام سے ناکام ہوتا جائے تو اس کے اندر ایک انجانی سے چھپی ہوئی صلاحیت ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ عبداللہ شفیق کو جتنے مواقع ملے ہیں، اب اگر آگے چل کر وہ پرفارمنس دے بھی دیں تو ان کے اوپر ایک طرح سے پرچی کا یا ان لوگوں کا بندہ کہا جائے گا جن کی کال پر انہیں سلیکٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ عبداللہ شفیق کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ سیم اسی طرح جس طرح امام الحق، حالانکہ اس نے ریکارڈ قائم کیا تھا، پہلے 9 ون ڈے میچز میں 4 سنچریاں بنا ڈالی تھیں، آج بھی یہ ورلڈ ریکارڈ ہے، لیکن انہیں ہمیشہ پرچی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے چچا انضمام الحق چیف سلیکٹر تھے جب ان کی سلیکشن ہوئی تھی۔ حالانکہ امام الحق پاکستان کے انڈر 19 پروسیس سے ہر ایج گروپ کی کرکٹ کھیل کر آئے ہیں، لیکن انہیں ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا، اور سیم اسی طرح اب عبداللہ شفیق کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ اور پاکستان کی پلینگ 11 پر جانے سے پہلے بات کرتے ہیں کپتان شان مسعود کی، جن کے لیے یہ شاید آخری ٹیسٹ میچ ہے۔ اگر اس میں وہ پرفارمنس نہ کر سکے، اس میں ایک تو ان کی اپنی انفرادی پرفارمنس بہت خراب ہے، اور ان کی کیپٹنسی میں پاکستان نے گزشتہ میچ جو جیتا یہ پہلی کامیابی تھی۔ اس سے پہلے لگاتار 6 ٹیسٹ میچوں میں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اس میچ کے رزلٹ یعنی کہ راولپنڈی ٹیسٹ میچ کا رزلٹ خدا نخواستہ پاکستان کے حق میں نہ رہا تو پھر شان مسعود ٹاٹا بائے بائے، ان کی کپتانی کو خیر بات کہہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ الگ بحث ہے کہ نیا ٹیسٹ کیپٹن کون ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ محمد رضوان کو تینوں فارمیٹ کا کیپٹن بنا دیا جائے، لیکن محمد رضوان کے حوالے سے جو مسئلہ ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ ان کی اب جو سوئی ہے اٹک گئی ہے، وہ معاملہ لٹک گیا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ پی سی بی چاہتا ہے یا پی سی بی کے جو اعلیٰ حکام ہیں وہ چاہتے ہیں کہ محمد رضوان کو سلیکشن میں ووٹنگ کا حق نہ دیا جائے، سلیکشن میں ان کی پاور نہیں ہونی چاہیے۔ سلیکشن ہم کریں، ہمیں اپنی مرضی ہو، ہماری جو بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں پی سی بی میں، ان کی مرضی سے سلیکشن ہو، جن کا کرکٹ سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ لیکن محمد رضوان اسی شرط پر ہی کیپٹنسی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں کہ انہیں سلیکشن میں پورا اختیار دیا جائے۔ وہ با اختیار کیپٹن بننا چاہ رہے ہیں، وہ ویسا کیپٹن نہیں بننا چاہ رہے جس طرح بابر اعظم T20 ورلڈ کپ 2024 میں بنے تھے۔ اس سے پہلے بابر اعظم ایک پاورفل کیپٹن ضرور تھے، لیکن جب دوبارہ وہ کیپٹن بنے تو ان کی اتنی زیادہ پاور نہیں تھی۔ سلیکشن کے بہت سارے ایسی تھی، حتیٰ کہ اپنی پلینگ 11 میں انہیں 3 ایسے کھلاڑی کھلانا پڑتے تھے جنہیں وہ خود کھلانے کے حق میں نہیں تھے، اور پی سی بی موجودہ وقت میں محمد رضوان سے بھی یہی کچھ توقع رکھتا ہے، لیکن محمد رضوان اس حوالے سے کچھ اور سوچ رہے ہیں۔ اب اس حوالے سے کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ تو 25 اکتوبر کی شام تک پتہ چل جائے گا جب پی سی بی اعلان کر دے گا۔ لیکن اب شان مسعود کے لیے یہ میچ 2 طرح سے اہم ہے۔ اگر اس میچ میں خدا نخواستہ پاکستان کے رزلٹ پاکستان کے حق میں نہیں جاتے، ایک تو ان کی کپتانی جائے گی، ساتھ میں ان کی ٹیم میں جگہ بھی چلی جائے گی، کیونکہ بیک اپ میں آپ کے پاس بہت پلیئر ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ بابر اعظم کو بھی زیادہ عرصہ ٹیم سے باہر نہیں رکھا جائے گا،
اور اس کے ساتھ ساتھ کامران غلام جو کہ ٹیسٹ ڈیبیو میں سنچری کر چکے ہیں انہیں بھی باہر نہیں کیا جائے گا، جبکہ طیب طاہر بھی موقع پانے کے منتظر ہیں جو کہ آپ کو ہر سیزن میں پرفارم کر کے دے رہے ہیں۔ قائد اعظم ٹرافی میں 3 سنچریاں اسکور کرنے والے، جس میں ڈبل سنچری 250 پلس رنز کی اننگز شامل تھی، وہ کھلاڑی شہزادہ فرحان وہ بھی منتظر ہے موقع پانے کا۔ تو شان مسعود کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے وہ کھیلے جا رہے ہیں، کوئی بڑی پرفارمنس نہیں آ رہی ہے۔ 4 سال کے بعد اگر سنچری کی بھی ہے تو وہ کوئی بہت بڑی آؤٹ کلاس پرفارمنس نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ اتنی اننگز کھیلنے کے بعد اگر کوئی کھلاڑی ایک سنچری کرے، وہ بھی ایسی پچ پر جس کے اوپر سب اس کو پھٹا پچ قرار دے رہے ہوں، اور وہاں پر تو عبداللہ شفیق نے بھی سنچری کی تھی۔ عبداللہ شفیق نے آخری 11 اننگز میں صرف 2 50 پلس اننگز کھیلی ہیں، اور بلکہ یوں کہیں کہ باقی 9 اننگز میں وہ بری طرح ناکام رہے ہیں، صرف 50 کے قریب آنے کی بات نہیں ہے۔ تو اس پچ پر عبداللہ شفیق نے بھی سنچری کی تھی، تو اس لیے شان مسعود کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اب آتے ہیں پلینگ 11 کی جانب۔ یہاں پر زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ پاکستان ٹیم اپنا ایک اسپنر کم کرے گی اور ایک فاسٹ بولر کھلائے گی، لیکن میر حمزہ چونکہ انفٹ ہو گئے عین موقع پر، اس لیے یہ پلان تو چلا گیا۔ پھر محمد علی کو پاکستان ٹیم میں شامل کرنے کا آپشن سامنے لایا گیا، لیکن جب دیکھا کہ انگلینڈ نے آخری ٹیسٹ میچ کے لیے اپنی پلینگ 11 میں 3 اسپنرز کھلا دیے ہیں، 3 اسپنر کا اعلان کیا ہے، جس میں ریحان احمد کی واپسی ہوئی ہے۔ وہ ریحان احمد جو کہ گزشتہ دورہ میں پاکستان کے خلاف ایک ٹیسٹ میں 7 وکٹیں حاصل کر چکا ہے، جس میں ایک اننگز میں 5 وکٹیں، دوسری میں 2 وکٹیں شامل ہیں۔ وہ بڑا مشکل بولر ثابت ہوا تھا پاکستان کے لیے، تو وہ بھی پلینگ 11 کا حصہ بن گیا ہے۔ تو اس کو دیکھا دیکھی پھر یہ فیصلہ کیا گیا چلیں ہم بھی 3 اسپنرز کے ساتھ ہی جاتے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ 2 اسپنر کے ساتھ کھیلنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ صحیح فیصلہ ہے۔ اگر آپ کے پاس میر حمزہ جیسا آپشن نہیں ہے تو پھر آپ پیس کا جو کام ہے وہ صرف عامر جمال ہی سے لے سکتے ہیں۔ تو محمد علی نے حالیہ عرصے میں ریڈ بال میں کم از کم اچھی پرفارمنس نہیں دی ہوئی ہے، تو اس لیے یہ فیصلہ میرے خیال میں صحیح ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ تیسرے اسپنر زاہد محمود کو راولپنڈی میں کتنا موقع دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ملتان کے دوسرے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کے جو 3 اسپنر کھیلے تھے، سمجھے کہ 2 ہی کھیلے تھے۔ زاہد محمود سے نہ ہونے کے برابر اوور کرائے گئے، آخری اننگز میں تو سمجھے کہ بولنگ نہیں ملی ہے، اور عامر جمال کو بھی صرف 6 اوورز کرانے کا موقع ملا۔ مجموعی طور پر زاہد محمود بھی ایک طرح سے موقع کے منتظر رہے، لیکن نعمان علی نے اور ساجد خان نے اتنی آؤٹ کلاس بولنگ کرا دی تھی کہ کپتان کو کسی اور کی جانب دیکھنا ہی نہیں پڑا۔ امید کرتے ہیں کہ نعمان علی اور ساجد خان اس میچ میں بھی ایسی پرفارمنس دیں گے۔ اب آتے ہیں ٹیم کی پلینگ 11 پہ، جس میں کوئی چینج نہیں کیا گیا۔ عبداللہ شفیق اور سیم ایوب اوپننگ کریں گے، جس کے بعد 1 ڈاؤن پوزیشن پر شان مسعود ہوں گے، اس کے بعد کامران غلام، پھر محمد رضوان، پھر سلمان علی آغا، عامر جمال، نعمان علی، پھر ساجد خان اور آخر میں زاہد محمود۔ تو اوورآل دیکھا جائے تو پاکستان کی یہ وہی بیلنس ٹیم ہے جس کا وننگ کمبینیشن نہیں چھیڑا گیا۔ میرا خیال تھا کہ پاکستان ٹیم میں 2 چینجنگز لازمی ہوں گی۔ ایک تو اس لیے نہیں ہو سکی کہ میر حمزہ اینڈ ٹائم پر جو ہے انفٹ ہو گئے، دوسرا یہ کہ محمد حریرہ کو موقع نہیں دیا گیا جس کی بہت زیادہ توقع کی جا رہی تھی، اور عبداللہ شفیق کے اندر جو چھپی صلاحیت ہے وہ آخر تک کھنگالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شاید ان سے وہ چھپی پرفارمنس نکل آئے جو ہمیں کال کر کے بتائی گئی تھی کہ اس کو لازمی کھلائیں، اس کے اندر چھپی صلاحیت ہے جو آپ کو ابھی نہیں دیکھ رہی، ایک نہ ایک دن اسی صدی کے اندر ہی آپ کو وہ دکھ جائے گی۔ امید کرتے ہیں کہ صدی کا وہ دن یہی 5 دن کے اندر ہو جس میں عبداللہ شفیق کوئی آؤٹ کلاس پرفارمنس دے لیں، اور ہم بھی تھوڑے سے مطمئن ہو جائیں کہ ہم ہی اندھے تھے جو عبداللہ شفیق کی چھپی صلاحیت نہیں دیکھ پا رہے تھے۔